50 سالہ زندگی دی، 60 سالہ زندگی دی، بتاؤ تم نے اس عمر کو کہاں لگایا؟ اگر اسی طرح کے مجلس میں ہم نے کبھی شامل اور شرکت کیے، شامل ہوئے، شرکت کیے، تو یقین جانیے اگر اسی طرح ہماری مجلس میں برقرار حاضری ہوتی رہی، ہم اور آپ مجلس میں حاضر ہوتے رہے، دینی پروگرام میں حاضر ہوتے رہے، ہم اور آپ اچھی باتوں میں زندگی گزار دی، ہم اور آپ نیک کام میں اپنی زندگی گزار دی، بھلائی کے کام میں اپنی زندگی گزار دی، اپنی عمر گوا دی، ہم اللہ سے کہہ سکیں گے اللہ ہم نے اس سال کو اتنی عمر کو اس جگہ پہ لگایا، ہم نے 20 سال مدرسے میں لگایا، 40 سال مدرسے میں لگا دیا، 60 سال مسجد میں اور 70 سال فلا جگہ میں، ہم اپنی زندگی کی حساب اسی طرح کر دیں گے۔ لیکن اگر برائی کرنے میں، ہم اور آپ شراب پینے میں، ہم اور آپ عیاشی کرنے میں، ہم اور آپ دوسروں کے خلاف کرنے میں، ہم اور آپ ایک دوسرے کو گالی دینے میں، ہم اور آپ ایک دوسرے کی حسد کرنے میں، ایک دوسرے سے جلنے میں، اتنے میں اگر عمر گزار دی تو اللہ ہم سے سوال کرے گا اور ہم اس سوال میں پکڑے جائیں گے، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پتہ چلا جوانی کی عمر بہت مخصوص ہوتی ہے، بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس جوانی میں جو انسان عبادت کر لے گا میرے بھائیوں، وہ بڑھاپے میں عبادت نہیں کر سکتا۔ اس جوانی میں جو انسان محنت کر لے گا، اس دنیا کی بات اگر کی جائے، انسان جوانی میں محنت کرتا ہے، انسان جوانی میں کوئی کام کرتا ہے، انسان جوانی میں مستری سیکھتا ہے، انسان جوانی میں کوئی کسی کام میں، کوئی کسی فن میں ماہر ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں ماہر بنتا ہے، کوئی جہاز کا ڈرائیور بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے۔ جوانی میں اگر کر لیتا ہے تو بڑھاپے میں اس کو آرام ملتا ہے۔ اسی طرح جوانی میں اگر ہم نے عبادت کی ہے تو قیامت میں ہمیں اور آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، مخصوص قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دیں گے، عرش کے سائے تلے ان کے لیے جگہ ہوں گی۔ ان قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ یہ بھی ہوں گے جنہوں نے جوانی میں عبادت کی ہوگی، جوانی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، جوانی میں اللہ سے دل لگایا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن عمر میں مخصوص حصے کا سوال ہوگا۔ بوڑھے کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، بچے سے سوال نہیں ہوگا، بزرگ سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ جوانی کی عمر کا ایک الگ حصے سوال ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ پوری زندگی کا الگ سے سوال ہوگا، لیکن جوانی کے بارے میں ایک الگ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ پھر تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، عن مالہ فیما اکتسبہ، یا پھر این اکتسبہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا انسانوں من این، کہاں سے، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، عن مالہ این اکتسبہ، اے انسانوں مال کہاں سے کمایا، دولت کہاں سے کمائے، جائیداد کہاں سے کمائے، زمین کہاں سے خریدی، مکان کہاں سے بنوایا، پراپرٹی کہاں سے تیار کیے۔ اس انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے کمایا، ہم نے اگر دینداری میں کمائے، ہم نے اگر نیت کے اصلاح کرنے میں مال کمائے، ہم نے اگر رکشہ چلا کر محنت و مزدوری کر کے، ہم نے اگر خون پسینے کے پیسے کمائے، حلال پیسے کمائے، تو ہم اس کا مال کا حساب دے پائیں گے، ہم اس کا جواب اللہ کو دے پائیں گے۔ اللہ ہم نے یہ مال فلاں جگہ سے کمایا۔ مال کمانے کے بعد پھر تیسرا اور چوتھا سوال انہی میں کو ہوگا کہ مال تو کمایا صحیح راستے سے، لیکن فیما انفق، اس کو کس راستے سے خرچ کیا، کہاں کیا۔ مال کمایا صحیح طریقے سے، لیکن خرچ بھی کہاں سے کیا، کس راستے پہ کیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس مال کو یتیم کی مدد کرنے میں، بیوی بچوں کی پرورش میں، اب ایسا نہ سوچئے کہ بیوی بچوں کی پرورش اسلام میں غلط ہے، نہیں،
بیوی کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کو دین کا طریقہ سکھلاتے ہیں، بچوں کو دینی محفل میں لے جانے کی ترغیب دلاتے ہیں، بچوں کو مدرسے میں تعلیم دلواتے ہیں، بچوں کو تربیت دلواتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بیوی کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، بیوی کو کپڑا لتا لا کر دے رہے ہیں، بیوی کو آپ کھلا پلا رہے ہیں، تو اس میں بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جائز طریقے سے اگر ہم نے اس پیسے کو کمایا اور خرچ کیا، ہم اور آپ جواب میں پاس ہو جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کتنا اس پر عمل کیا اور دوسروں کو کتنا کروایا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دے گا، او فرشتوں جاؤ جنتیوں کو جنت کی طرف لے جاؤ، جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جو انسان جواب میں پاس ہو جائے گا جنتی، اور جو انسان جواب میں فیل ہوگا جہنمی۔ جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور جنتیوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جا ہی رہے ہوں گے، ایک فرشتہ پیچھے سے آواز لگائیں گے، اے جنتیوں رک جاؤ، اے جہنمیوں رک جاؤ۔ وہ اپنے ہاتھ میں موت کو لے کر آئیں گے، موت کو لے کر آئیں گے، دمبے کی شکل میں موت کو لے کر آئیں گے۔ کہے گا جنتیوں یہ دیکھو موت، جہنمیوں یہ دیکھو موت۔ تمہارے سامنے موت کو بھی موت آ جائے گی۔ الذی خلق الموت والحیاہ، اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی ایک دن فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، تمام مخلوق فنا ہو جائیں گے، سوائے رب کی ذات باقی رہے گی، رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور موت کو بھی فنا ہونا ہے۔ موت کو دمبے کی شکل میں لائیں گے اور فرشتہ اس کے سامنے، یعنی جنتیوں کے سامنے، جہنمیوں کے سامنے اس دمبے کی گلے پر چھری چلا دیں گے، اس کو دمبے کی موت آ جائے گی۔ پھر جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، جنتی جہنم کی طرف دیکھیں گے، جہنم کی طرف دیکھیں گے۔ کچھ جہنمی اس حال میں پڑے رہیں گے، کنہیں کے ہاتھ کٹے پڑے، کنہیں کا سر پھوڑا جا رہا ہے، کنہیں کے سر سے خون نکل رہا ہے، کنہیں کے پیر کٹے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیکھ کر صدمہ ہوگا اور کہے گا، اے جہنمیوں کیا بات ہے، تم دنیا میں ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا کرتے تھے، آج تمہیں جہنم میں کیوں آنا پڑ رہا ہے؟ جہنمی کہیں گے، ہاں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ٹپو جانا آنا ایک ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن ہم نے دنیا میں گناہ کے کام کیے تھے، دنیا میں ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، دنیا میں ہم بری باتوں کو کیا کرتے تھے، دنیا میں ہم فضول کام کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں ہم عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ جواب آئے گا، پھر جنتی سے پوچھیں گے، اے جنتیوں تھوڑا سا آب حیات دے دو، جنت کا پانی دے دو، ایک قطرہ ہی صحیح، ہم اپنے پیاس بجھا لیں گے۔ جنتی کہیں گے، نہیں، یہ ہمدردی کے ناطے پوچھ لیے کہ تمہارا آنا کیسے ہوا، تم نے اپنا حل بتا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت کا آب حیات نہیں، اس کے لیے جنت کی مہک اور جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جائے گی۔ میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، 1:30 بج گیا اور رات بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر حیات باقی تو ملاقات باقی۔ میں آپ لوگوں سے خصوصاً اپیل کروں گا کہ اگر دوران تقریر میں اگر کچھ غلطیاں ہوں تو معاف کیجئے گا، اور آپ کو اگر ٹھیس پہنچی ہو اس میں بھی آپ میری اصلاح معافی کیجئے گا۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اگر کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی جاتی ہیں تو آپ مجھے معاف کیجئے گا، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی پیروی عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔